کئی چاند تھے سرے آسماں، شمس الرحمن فاروقی کے ناول کا 32واں حصہ، باب نواب مرزا کا بقیہ حصہ۔ ان وحشتوں اور الجھنوں کے دنوں میں وزیر کے لیے راحت افزا واقعی راحت افزا ثابت ہوئی۔ راحت افزا کو شاعری سے شغف تھا، اور اگرچہ اس نے علم موسیقی حاصل نہ کیا تھا لیکن اس کا گلا بہت اچھا تھا، اور مختلف شادی بیاہ کی محفلوں، میلاد شریفوں اور محرم کی سوز خانیوں اور نوحہ خانیوں میں بچپن سے موجود رہنے اور 10-11 سال کی عمر میں ایسی مجالس میں خود حصہ لینے کے باعث گانے کی مشق اسے بہت ہو گئی تھی۔ وہ کبھی گا کر، کبھی گنگنا کر، کبھی تانپورے کے ساتھ لے اٹھا کر وزیر کے من بہلاؤ کا سامان کرتی رہتی۔ فیضی کی ایک غزل جس کا مطلع ہے: اے ترک غمزہ زن کے مقابل نشست آئی، در دیدہ ام خلیدہ و در دل نشست آئی، وہ راحت افزا سے بار بار سنتی، اور شمس الدین احمد کے ترک نژاد ہونے کے باعث ترک غمزہ زن کی ترکیب اور یہ شعر بلکہ پوری غزل اسے اکثر اشک بار کر دیتی تھی۔ من خوں گرفتہ نیستم امروز ورنہ تو، خنجر بدست و تیغ حمائل نشست آئی، خوباں شکستہ رنگ و خجل ایستادند، ہر جا تو آفتاب شمائل نشست آئی۔ اس غزل کے ہر شعر میں اسے اپنی محبت اور وارفتگی کی سچی تصویر کے ساتھ شمس الدین احمد کے جسم و جان کا پرتو نظر آتا تھا، اور فیضی کی حسب ذیل غزل راحت افزا کی الہڑ، غیر تربیت یافتہ لیکن میٹھے سروں کے گن سے بھری ہوئی آواز میں عشق کی حوصلہ مندیوں کے افسانے کو حقیقت بنا کر سناتی تھی۔ صبح دم خیز و صراحی ز سر طاق بگیر، خندہ بر چرخ زن و خوردہ بر آفاق بگیر، یک دو نقش ہوس از مہر امید بباز، یک دو جام طرب از قسمت میثاق بگیر، گاہ نقد طرب در کف محتاج بنے، گاہ ترنج ہوس از کف مشتاق بگیر، زہد خشک از خردت گرد برآرد آخر، ہمدم عشق شو و مشرب عشاق بگیر۔ لیکن جو شعر کے اس کے دل و جان، دین، ایمان اور ہوش و وارفتگی کو اپنی وسعتوں میں چھپا کر انہیں ہر دم نئی زندگی دیتے تھے، وہ جامی کی شہرِ آفاق نعت کے شعر تھے۔ وصلی اللہ علی نورے کہ زو شد نور ہا پیدا، زمی از حب او ساکن فلک در عشق او شیدا، دو چشم نرگسی نش را کے ما زاغ البصر خوانند، دو زلف عنبری نش را کے واللیل اذا یغشا، ز سر سینہ اش جامی علم نشرح لک برخاں، ز معراجش چے می پرسی کہ سبحان الذی اسری۔ شیخ جامی کی یہ نعت جو حضرت امام ابو حنیفہ کی ایک عربی نعت پر مبنی تھی، اسے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبی کا جوہر معلوم ہوتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ سارا عالم، اس کی تکوین و تخلیق کے سارے اسرار و عوامل، سب چاند ستارے کہکشاں، جنگل، پہاڑ، دریا، انسان اور جن میرے آقا و مولا کے عاشق زار ہیں، اور جو بھی انہیں چاہے گا اس میں بھی وہی شان محبوبی پیدا ہو جائے گی۔ سارے افلاک اور سارے عوالم عاشق رسول ہیں، اور ان میں جو کچھ دلکشی ہے وہ اسی عشق کے پھول ہیں جنہیں گلزار حقیقت نے عالم امکان میں روشن کیا ہے۔ وہ بار بار ان اشعار کو سنتی اور خود بھی انہیں پڑھتی، ہر بار اس کی آنکھیں بھیگ جاتی، دل بھر آتا، اور وہ دعا کرتی کہ کاش دونوں جہان کے والی کی خاک نالین کے صدقے ان بابرکت الفاظ کے نور سے میرے بیٹے، اس نے خود کو یقین دلا لیا تھا کہ اسے بیٹا ہی ہوگا، کی بھی تقدیر کچھ چمک جائے۔ اگر وہ علو ہمت، جواں مردی اور مرزایانہ شان سے کچھ بہرہ مند ہو تو اسے مقبولیت اور محبوبیت بھی نصیب ہو۔
راحت افزا کے برخلاف کہ وہ گانے کا فن نہ جانتی تھی، وزیر نے جیسا کہ ہم جانتے ہیں ایام طفلی ہی میں موسیقی میں کچھ درک حاصل کر لیا تھا اور آواز بھی اس کی بہت اچھی تھی، لیکن اسے گانے کا شوق نہ تھا، بلکہ وہ ان چیزوں کو دون مرتبہ جانتی تھی۔ لیکن راحت افزا کی سنگت اور نواب شمس الدین احمد کی محبت نے اس کی دل و جان میں جو ابتہاج اور تواجد پیدا کر دیا تھا، اس کے باعث اب وزیر بھی گانے میں دل لگانے لگی تھی۔ شیخ جامی کی نعت کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔ وزیر کو میرا بائی اور سورداس کے بہت سے بھجن بھی بچپن میں یاد ہو گئے تھے۔ اب حافظے کے کونے خطروں میں ڈھونڈ کر وہ انہیں جھاڑ پونچھ کر اپنی فوری یادداشت میں لے آئی تھی اور وقتاً فوقتاً اکیلے یا راحت افزا کے ساتھ مل کر انہیں گایا کرتی تھی۔ میراسنوں کو بلوا کر وہ امیر خسرو کے گیت یا قوالیاں بھی سننے لگی تھی اور کچھ قوالیاں اس نے سیکھ بھی لی تھیں۔ امیر خسرو کی یہ قوالی اس نے بسنت کے موسم میں سنی تھی اور تب سے یہ اس کی ہرزجاں بن گئی تھی۔ موہے اپنے ہی رنگ میں رنگ دے رنگیلے، تو تو صاحب مرا محبوب الہی، ہمری چنریا پیا کی پگریا، دونوں بسنتی رنگ دے تو تو صاحب مورا محبوب الہی، نجام الدین اولیاء ہے پیر میرو، پریم پیت کا سنگ دے رنگیلے، تو تو صاحب مورا محبوب الہی۔ چوک سعد اللہ خان کے آخری بازار کے آگے چاندنی چوک شروع ہوتا تھا۔ چوک کے مغرب کی جانب خاص بازار، جنوب میں کشمیری کٹرا، اس کے مشرق کی سمت پر محلہ کشتی بانا اور اسد علی ہزاری کی حویلی تھی۔ شمال کی سمت سے چوک میں داخل ہوتے بائیں ہاتھ کو پہلی بڑی عمارت جین مندر تھی، جسے شاہ جہاں کے وقتوں میں جہان آباد کی تعمیر سے پہلے بنایا گیا تھا۔ شاہ جہاں نے اس مندر کے لیے کچھ زمینیں وقف کی تھیں، جو اس وقت بھی مندر کے نام وقف چلی آ رہی تھیں۔ جین مندر، جسے اس زمانے میں لال مندر بھی کہتے تھے، اس سے آگے اندر کو آئیں تو چاندنی چوک باقاعدہ شروع ہو جاتا تھا۔ یہاں پہلی قابل ذکر عمارت گوری شنکر کا مندر تھا، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کی تعمیر میں خلد مکان حضرت اورنگزیب عالمگیر کا عطیہ بھی شامل تھا۔ گوری شنکر کے مندر سے کچھ آگے اسی طرف یعنی چوک سعد اللہ خان سے آنے والے شخص کے بائیں ہاتھ کو گردوارہ سیس گنج کی بلند عمارت تھی۔ یہ تینوں عبادت خانے اب بھی موجود ہیں اور ان میں پوجا پاٹ کرنے والوں، زیارت کرنے والوں اور خدمت کرنے والوں کا ہجوم آج پہلے سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن وزیر خانم کے زمانے میں ان عبادت گاہوں میں صبح صادق سے لے کر رات کے دوسرے پہر تک بھجن، کیرتن اور گرنتھ صاحب کا جاپ اور پاٹ ہوتے رہتے تھے۔ پجاریوں اور عقیدت مندوں کے گانے کی آوازیں چاندنی چوک کی زندگی اور تہیج میں اضافہ کرتی تھیں اور دور دور تک تقدس اور عبودیت کا سما باندھتی تھیں۔ گردوارے سے آگے بڑھیں تو دائیں جانب کو وہ جگہ ملتی تھی جسے آج فوارہ کہتے ہیں۔ وزیر خانم کے زمانے میں یہاں فوارہ یا حوض کچھ نہ تھا۔ چاندنی چوک کے عام انداز پر دکانیں اور اوپر اقامتی قطعات تھے۔ ان کے مقابل وہ مشہور مسجد تھی جسے سنہری مسجد کہتے ہیں۔ اسی مسجد کے صحن میں دوپہر کے وقت نادر شاہ تلوار کھینچ کر بیٹھ گیا تھا اور یہ دلی کے قتل عام کا اشارہ تھا، جس میں ایک محتاط اندازے کے مطابق چند ساعتوں میں 30,000 جانیں گئی تھیں۔ وزیر کا گھر اس جگہ پر واقع تھا جہاں سے لال حویلی کا شمالی دروازہ نظر آ سکتا تھا۔ اگر درمیان میں خانم کا بازار اور صدہا قطعات مکانات کے نہ ہوتے، خانم کے بازار کی چہل پہل غیر محسوس طور پر چاندنی چوک کی پرجوش اور پررنگ اور پرلطف فضاؤں میں ڈھلتی رہتی تھی۔ جس طرح الہ آباد کے پریاگ راج میں گنگا ندی کی ہلکے رنگ اور وسعتیں اور سست خرامیاں جمنا ندی کی گہرائیوں اور تیز رفتاریوں اور شوخ سبز رنگ سے گلے ملتی رہتی ہیں، وزیر کے گھر کے ٹھیک سامنے ایک مسجد تھی اور یہ مسجد بھی سنہری مسجد کے نام سے جانی جاتی تھی۔ وزیر کے گھر کی دوسری منزل سے مسجد کا چھجا اور اندرونی محرابیں اور آتے جاتے ہوئے نمازی دکھائی دیتے تھے۔ یہ مسجد جاوید خان خواجہ سرا المخاطب بنواب بہادر خان نے 1747 میں بنوائی تھی۔
یہ مسجد دلی کی تمام مساجد میں ممتاز اس لیے تھی کہ اس کی تعمیر سنگ باسی سے ہوئی تھی۔ ہلکی سیاہی لیے ہوئے سرخ رنگ کا یہ پتھر عموماً بڑی تعمیروں کے لیے مستعمل نہ تھا، لیکن اس مسجد میں یہ نہایت کامیابی اور حسن کے ساتھ استعمال ہوا تھا۔ نواب احمد بخش خاں نے جب وہ عمارت خریدی اغلباً 1816 میں، جس میں اب وزیر کا قیام تھا، تو انہوں نے اس مسجد کی دیکھ بھال، صفائی، روشنی، مرمت وغیرہ کا کام اپنے ذمہ کر لیا تھا، اور اب یہی خدمت نواب شمس الدین احمد خان انجام دیتے تھے۔ ایک بار احمد بخش خاں اور امین الدین احمد خاں، جو اس وقت بہت کم عمر تھے، بگھی میں سوار سنہری مسجد کے سامنے سے گزر رہے تھے کہ اچانک ایک بے حد قوی ہیکل مست ہاتھی بغل کے کوچے سے نکل کر ان پر حملہ آور ہو گیا۔ ایک گھوڑا اور گاڑی باندھ تو وہیں جاں بحق تسلیم ہو گئے اور بگھی چور چور ہو گئی۔ نواب اور امین الدین احمد گاڑی سے گرے تو سنہری مسجد کی سیڑھیاں سامنے تھیں۔ حاضر دماغی کو کام میں لاتے ہوئے نواب نے امین الدین احمد کو گود میں اٹھایا اور مسجد کی سیڑھیاں تیز تیز چڑھ کر اوپر محفوظ جگہ پہنچ گئے۔ اس وقت اکثر لوگوں نے یہ کہا کہ مسجد کی بے لوث خدمت کے صلے میں اللہ نے نواب اور ان کے بیٹے کی جانیں بچا لی۔ اس سال کا رمضان فروری 1831 میں پڑا۔ نہایت خوشگوار موسم، مطلع بادلوں اور گرد و غبار سے بالکل خالی، شفاف ہوا میں آوازیں دور دور تک جاتی تھیں۔ وزیر اگر ذرا دھیان سے سنتی تو سنہری مسجد کے قاری صاحب کی خوش الہان تراویح سن سکتی تھی۔ وزیر اس بات کا خاص اہتمام رکھتی تھی کہ تراویح کے وقت گھر میں حتی الامکان کوئی اور کام نہ کیا جائے اور سب لوگ سنہری مسجد کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اور لوگ نہ صحیح، لیکن وزیر بہرحال میاں جعفر حسین کی قرأت پر کان لگائے رکھتی تھی۔ قاری صاحب ٹھہر ٹھہر کر نہایت میٹھی آواز میں پوری تجوید کے ساتھ لیکن بناوٹ سے بالکل آری لہجے میں 1.25 پارے سناتے تھے اور ان کی آواز وزیر کے کلیجے میں اترتی جاتی تھی۔ روزہ رکھنے والے گھر میں کئی لوگ تھے اور جو نہیں بھی روزہ دار تھے وہ بہرحال روزے کا احترام اور افطاری کا پورا اہتمام رکھتے تھے۔ رمضان کا سارا مہینہ مقدس جشن کی طرح گزرا۔ عید آئی تو وزیر کے لیے، اس کے ہونے والے بچے کے لیے تحفے، تحائف، عیدیاں، سویاں اور جوڑے آئے۔ عمدہ خانم کے علاوہ نواب یوسف علی خان نے بھی تحفہ تحائف بھیجے، اور نواب یوسف علی خان نے تو وزیر کا اتنا خیال کیا کہ عمدہ خانم کو ساتھ لیے عید ملنے آئے۔ اس سے زیادہ لطف کی بات یہ ہوئی کہ اگرچہ شمس الدین احمد کی بیگمات میں سے یا ان کی طرف سے کوئی نہ آیا، لیکن ان کی دونوں بہنیں نواب بیگم اور جہانگیرہ بیگم عید کے چند روز بعد ملنے آ گئیں اور بہت دیر تک ٹھہری۔ اپنے بھائی کی طرح یہ دونوں لڑکیاں بھی بہت خوبصورت اور بڑے رکھ رکھاؤ والی تھیں۔ شرافت اور عمارت کی شان ان کی رگ رگ سے ٹپکتی تھی۔ دونوں کا قد اوسط سے نکلتا ہوا، بدن چھریرے، دست و پا نازک، کچھ ذرا سی بادامی شکل لیے ہوئے، بڑی بڑی سبزی مائل آنکھیں، رنگ گلابی اور بال سنہرے تھے۔ نواب بیگم کے لیے کئی رشتے آ چکے تھے، لیکن بات ابھی کہیں ٹھہری نہ تھی۔ تینوں حسینوں میں بہناپا فوراً قائم ہو گیا۔ ذی الحجہ کی 12 تاریخ چہارشنبہ کا دن 2 بجے دن کا وقت اور 1246 کا سال تھا، مطابق 25 مئی 1831، جب وزیر خانم کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی۔ میراسنوں، اصیلوں اور حبیبہ اور راحت افزا نے مبارکبادیاں گا گا کر گھر بھر دیا۔ نواب شمس الدین احمد نے 10 ذی الحجہ حسب معمول فیروز پور جھرکا میں منائی تھی۔ 11ویں ذی الحجہ کو دن چڑھے اونٹ گاڑیوں پر سوار ان کا قافلہ لوہاروں کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ فیروز پور جھرکا سے تجاری کا فاصلہ نصف منزل کا تھا، لیکن صرف پگ ڈنڈیاں اور اوسر زمین تھی۔ کہیں کہیں کیکر اور جھڑ بیری کے جنگل تھے۔ اونٹوں کے لیے یہ راستہ کچھ مشکل نہ تھا۔ تجاری سے لوہاروں تک اچھی چلتی ہوئی سڑک تھی، جو آگے جا کر 2 حصوں میں منقسم ہو جاتی تھی۔ ایک شاخ ریواڑی کو نکل جاتی تھی اور دوسری فرید آباد سوہنا ہو کر دہلی کو جاتی تھی۔ شام سے پہلے پہلے نواب شمس الدین احمد لوہاروں کے قلعے میں داخل ہو گئے۔ ان کے پہنچتے ہی قربانیاں ہوئیں، گوشت، انعام و اکرام اور لنگر تقسیم ہوا۔ اس دن
شمس الدین احمد کے جی میں خدا جانے کیا آئی کہ اپنی سوتیلی ماں بیگم جان صاحب کے بھی سلام کو حاضر ہوئے۔ انہوں نے دونوں چھوٹے بھائیوں امین الدین احمد اور ضیاء الدین احمد کو 1000 روپے عیدی میں دیے، اپنی 5 بہنوں کو جوڑے پہنائے اور 100 روپے عیدی کے ہر ایک کے ہاتھ پر رکھے۔ بیگم اماں صاحب کی خدمت میں انہوں نے پچ لڑا مالائے مروارید پیش کیا۔ سویاں چک کر وہ قلعے کے اندر ہی مردانہ حویلی میں آئے۔ رعایا کے نذرانوں اور سلام کی وصولی اور انعامات کی تقسیم کی مصروفیت کے باوجود ان کا دل نہ لگ رہا تھا، کیونکہ وہ دہلی سے ولادت کی خبر کے لیے بے چینی سے منتظر تھے۔ جب 12 ذی الحجہ کی شام تک کوئی خبر نہ آئی تو اگلے دن صبح وہ دہلی کے لیے نکل کھڑے ہوئے اور 3 دن کی مسافت 2 دن میں طے کر کے 15 ذی الحجہ 1246 مطابق 28 مئی 1831 کو وہ دہلی پہنچے۔ یہاں خوشخبری ان کی منتظر تھی۔ حبیبہ کا بھیجا ہوا ہرکارہ 26 مئی کو دہلی سے روانہ ہوا تھا، لیکن راستے میں کہیں ان کا سنگم نہ ہو سکا تھا۔ وزیر خانم نے پہلی بار بچے کو دیکھا تو ایک لمحے کے لیے دھک سے ہو کر رہ گئی۔ نومولود، بہت تندرست، اچھے ہاتھ پاؤں کا، ناک نقشے سے درست، لیکن سیاہ فام تھا۔ ہرچند کہ خود چھوٹی بیگم کا رنگ بہت دبتا ہوا تھا اور وہ اچھی خاصی سونلی رنگت کی تھی، لیکن یہ بیٹا تو بالکل ہی حبشی معلوم ہوتا تھا، خاص کر اس وجہ سے کہ وہ خود تو سیاہ فام تھا ہی، اس کے ساتھ ساتھ اس کے بال بھی گھنے، بھاری اور گھنگریالے تھے۔ وزیر کے بالوں کی طرح باریک اور چمکیلے نہ تھے، لیکن تھوڑی دیر تک غور سے دیکھنے اور بچے کو اٹھانے لٹانے کے دوران حقیقت کچھ مختلف معلوم ہوئی۔ اول تو یہ کہ حبشیوں کے بالکل برعکس بچے کی ناک بالکل سیدھی اور اونچی تھی، اتنی کہ بچپن کے پھولے پھولے گالوں کے باوجود دبتی ہوئی نہ معلوم ہوتی تھی۔ اس کی پیشانی بھی بلند تھی اور آنکھیں سیاہ، بہت بڑی بڑی، جن پر لمبی پلکیں جھکی ہوئی رہتی تھیں۔ آنکھوں اور ناک کے بعد اس کی چوڑی کلائیاں اور بہت لمبی لمبی مخروطی انگلیاں توجہ کو منعطف کرتی تھیں۔ پاؤں کی انگلیاں بھی معمول سے زیادہ لمبی اور سڈول تھیں۔ اس کے چہرے پر ہوش مندی اور شعور کے آثار تھے جو نوزائیدوں میں بالعموم مفقود ہوتے ہیں۔ پیدائش کے چند ہی گھنٹوں کے بعد وہ بڑی بڑی آنکھیں کھول کر ہر اس شخص کو دیکھنے کی کوشش کرتا جو اس کے جاگنے کے عالم میں اسے گود میں اٹھا لیتا۔ ایسے میں اس کا سیاہ رنگ اور بھی بھلا معلوم ہونے لگتا۔ مجموعی طور پر بچے کے چہرے پر غیر معمولی دلکشی اور زندگی کا چونچال پن تھا۔ حبیب النساء جو ایک طرح سے وزیر کی عاشق زار تھی، بچے کو پیار کرتے اور چمکارتے نہ تھکتی اور کہتی تھی کہ خانم صاحب یہ آپ پر پڑا ہے اور دیکھیے گا بڑا ہو کر آپ ہی جیسا حسین نکلے گا۔ وزیر کی بہت تمنا تھی کہ اس کے باپ اور بڑی بیگم زچگی کے پہلے آ کر مجھے دیکھ جائیں اور کچھ دعا تعویذ جھاڑ پھونک بھی کر دیں، لیکن بار بار کہلانے پر بھی ان میں سے کسی کے کان پر جوں نہ رینگی۔ ولادت کی بھی خبر اس نے باپ اور بڑی بیگم کو بھیجوائی، لیکن اس بار بھی دونوں کے یہاں سے صدائے برنخاست کا رنگ تھا۔ وزیر کو رنج تو بہت ہوا، لیکن ان کی سرد مہری کے اسباب اس پر مخفی نہ تھے۔ عمدہ خانم ہی کیا کم تھیں کہ چھوٹی نے اپنی حرکتوں سے سارے خاندان کو بدنام کر دیا تھا۔ ولادت کے کچھ ہی دیر بعد ایک حافظ جی کو بلوا کر بچے کے کان میں اذان دلوائی گئی تھی، لیکن نام رکھنے کے لیے نواب کا انتظار تھا۔ فی الحال تو سب لوگ اسے بچے میاں کہتے تھے۔ بچے میاں کو بھوک لگی ہے، بچے میاں جاگ اٹھے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ بچے میاں صاحب جب سوتے نہ ہوتے تو ہر وقت کسی نہ کسی کی گود میں سوار ٹکر ٹکر سب کو دیکھتے ہوتے۔ بالآخر 28 مئی مطابق 15 ذی الحجہ کی شام کو نواب دلی پہنچے اور سیدھے چاندنی چوک آ کر اترے۔ وزیر کو خوف تھا کہ گورے ترکستانی رنگ والے خاندان میں سیاہ فام بچے کی پیدائش پر نواب کہیں چیم بجبی نہ ہو، لیکن وہ بھول گئی تھی کہ نہ خود اس کا رنگ گورا تھا اور نہ ہی شمس الدین احمد کی ماں مدی المخاطب بہو خانم کا رنگ گورا رہا ہوگا، اور بالفرض ان کا رنگ اگر کھلتا ہوا گندمی بھی رہا ہو تو ترک بیگمات کے رنگ کا مقابلہ کہاں ممکن تھا۔
خود وزیر کو انگریزوں کا پھیکا شلغمی رنگ یا سفیدی مائل سرخ رنگ بالکل بے جان لگتا تھا۔ اکا دکا انگریز بیبیوں کو چھوڑ کر کہ وہ واقعی خوبصورت تھیں، گوری کھال کی عورتیں وزیر کو بالکل بے نمک لگتی تھیں۔ اے بی میم صاحب جیسی غیر دلچسپ اور چمک دمک سے آری فرنگنوں سے بہتر تو وہ رن تھم بھور کی قبائلی عورتوں کو سمجھتی تھی کہ ان کے بدن اس قدر سڈول اور چہرے زندگی کی ذو سے اس قدر چمکتے ہوئے ہوتے تھے کہ بس۔ اے بی جیسی فرنگنوں کو دیکھ کر وزیر اپنے دل میں شیخ ناسخ کا شعر ضرور پڑھ دیتی تھی: حسن کو چاہیے انداز و ادا ناز و نمک، لطف کیا گر ہوئی گوروں کی طرح کھال سفید۔ بچے میاں کی پیدائش کے 2 ہی 4 پہر بعد وہ دل ہی دل میں اسے دنیا کا حسین ترین بچہ سمجھنے لگی تھی۔ دائی پلائی کے فراہم ہوتے ہوئے بھی وہ چوری چھپے بچے میاں کو تھوڑا بہت اپنا دودھ پلا دیا کرتی اور ہر طرح اس کی اللہ آمین میں لگی رہتی۔ نواب شمس الدین احمد نے بچے کو دیکھا تو پھولے نہ سمائے۔ وزیر کے اوہام کے الرغم انہوں نے بچے میاں کے رنگ کے بارے میں ایک حرف بھی نہ کہا، بلکہ یہ کہہ کر تعریف کی کہ بہو خانم یہ بالکل آپ پر گیا ہے۔ انہوں نے فوراً زچہ پر سے 2100 روپے نچھاور کر کے غربا کو بانٹے، پھر سب دائیوں، نوکروں اور متوسلین کو مٹھی بھر بھر کے روپیے بانٹے۔ انہوں نے بچے میاں کے کان میں دوبارہ اذان دی اور کہا کہ ہم ان کا نام اپنے مرحوم چھوٹے بھائی کے نام پر محمد ابراہیم علی خان رکھتے ہیں، لیکن پکارنے کے لیے ہم انہیں نواب مرزا پکاریں گے، کیونکہ ہمیں ان میں نوابی اور مرزائی دونوں کی شانیں نظر آتی ہیں۔ یہ نام نواب مرزا اس قدر مقبول ہوا کہ بہت جلد ہی سب لوگ محمد ابراہیم علی خان کو بھول گئے اور نواب مرزا سب کی زبانوں پر رواں ہو گیا۔ باب نواب بیگم۔ 2 سال گزر گئے اور یہ 2 سال شمس الدین احمد خان کی زندگی کے سب سے عمدہ سال تھے۔ ریاست پر ان کا تسلط پہلے سے بہتر تھا، فصلیں اچھی ہوئیں، بیوپاری ان کے علاقے میں خوب آئے۔ اپنے حسن انتظام سے انہوں نے اپنی عملداری کی راہیں ٹھگوں، ڈاکوؤں، بٹ ماروں سے بالکل صاف کر دیں۔ فخر الدولہ نواب احمد بخش خان کے زمانے میں علاقہ جات کے محاصل 3 سے 5 لاکھ روپے سالانہ تھے، اب محاصل بڑھتے بڑھتے 7 سے 10 لاکھ سالانہ ہو گئے تھے۔ وزیر خانم سے ان کی محبت روز افزوں تھی۔ نواب مرزا کی ذہانت اور تیزی طبع، شوخیوں اور معصوم محبوبیت نے باپ ماں بلکہ سب ہی دیکھنے والوں کے دل موہ رکھے تھے۔ 11 مہینے کی عمر میں نواب مرزا اچھی طرح بولنے اور بات سمجھنے لگ گئے تھے۔ 2 سال کی عمر آتے آتے انہیں کثرت سے اشعار حفظ ہو گئے تھے اور ان کی طبیعت میں لے اور تان کا احساس اس قدر شدید تھا کہ 2.5 سال کی عمر میں انہیں اشعار اور چھوٹے موٹے گیت لہک لہک کر گانے میں درک حاصل ہونے لگا تھا۔ فارسی وہ ابھی روانی سے نہ بول سکتے تھے، لیکن فارسی گفتگو وہ کم و بیش ٹھیک سے سمجھ لیتے تھے، کیونکہ نواب شمس الدین احمد ان سے بات چیت زیادہ تر فارسی میں کرتے تھے۔ ہر مہینے ان کی خوبصورتی افزوں تھی۔ اپنی عمر کے بچوں میں وہ اپنی معصوم شوخی اور کھلنڈرے پن کے علاوہ ڈیل ڈول کے اعتبار سے ممتاز لگتے تھے۔ سب لوگوں کو یقین ہو چلا تھا کہ جلد ہی اب نواب شمس الدین احمد اپنی چہیتی بہو خانم سے نکاح کر لیں گے اور ریاست کی ولی عہدی کے لیے نواب مرزا کا نام انگریزی کمپنی اور مہاراجہ الور کے درباروں سے منظور کرا لیا جائے گا۔ اسی اثنا میں نواب شمس الدین احمد نے اپنی بہن نواب بیگم کی شادی بہت دھوم دھام سے کی۔ اگرچہ شادی کی رسمیں سب قلعہ فیروز پور میں ادا ہوئی تھیں، لیکن دلی شہر میں بھی 1 ہفتے تک محتاجوں کو لنگر تقسیم ہوا اور 3 وقت کے تورے خاص خاص احبا اور اقربا کے لیے بھجوائے گئے۔ دولہا نواب زین العابدین خان عارف 19-20 برس کا خوبصورت اور عالی خاندان لیکن ذرا زرد روسا نوجوان تھا۔ بعد میں اسے تپیدق تشخیص ہوئی۔ دولہا کے والد شرف الدولہ نواب غلام حسین خان مسرور، ابن شرف الدولہ نواب فیض اللہ خان بہادر سہراب جنگ اور نواب شمس الدین احمد خان میں قرابت قریبہ تھی، یعنی دولہا کی والدہ بنیادی بیگم
صاحب کے والد نواب الہی بخش خاں کے معروف تھے، جو نواب احمد بخش خاں کے سگے چھوٹے بھائی تھے۔ لہذا بنیادی بیگم جو نواب الہی بخش خاں کی بڑی بیٹی تھی، نواب شمس الدین احمد کی سگی امزاد بہن ہوئی، اور بنیادی بیگم کا بیٹا زین العابدین خان امزاد بھانجا نواب شمس الدین احمد خان کا ہوا۔ لیکن یہ رشتہ داری اسی پر ختم نہ ہوتی تھی۔ زین العابدین خان کے پردادا نواب قاسم جان تھے، جن کے نام پر دلی میں گلی قاسم جان اب بھی ہے۔ شرف الدولہ کا خطاب انہیں شاہزادہ علی گوہر نے علاقۂ بہار کے ایک معرکے میں نمایاں خدمات کے سلسلے میں دیا تھا۔ شاہزادہ علی گوہر عرف مرزا بلاقی عرف لال میاں صاحب جب ابو المظفر جلال الدین علی گوہر محمد شاہ عالم ثانی کے نام سے تخت نشین ہوئے تو اس نے فرمان جاری کیا کہ شرف الدولہ کا خطاب قاسم جان اور ان کی جانشین اولاد کے لیے دائمی مقرر کیا جاتا ہے۔ قاسم جان 3 بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ سب سے چھوٹے بھائی عارف جان تھے، جو احمد بخش خاں کے باپ لہذا شمس الدین احمد خان کے دادا تھے۔ یہاں یہ بات بھی بے محل نہ ہوگی کہ بنیادی بیگم کی چھوٹی بہن امراؤ بیگم کا نکاح مرزا اسد اللہ خان غالب سے ہوا تھا، اور زین العابدین خان عارف کی موت کے بعد غالب اور امراؤ بیگم نے عارف کی دوسری بیگم کے دونوں بچوں کو اپنی اولاد کی طرح پالا۔ ساری نجابت خاندانی، عالی نسبی اور پشتینی امیر زادگی کے باوجود زین العابدین خان عارف کی مالی حالت کچھ بہت مستحکم نہ تھی۔ انہیں نواب احمد بخش خاں کے زمانے سے 250 روپے مہینہ نواب کے خزانے سے ملتا تھا، اور ظاہر ہے کہ وہ نواب شمس الدین احمد خان نے بھی برقرار رکھا تھا، اور وہی ان کا خاص وسیلہ آمدنی تھا۔ ولیمے کی دعوت بھی کہنے کو شرف الدولہ کی طرف سے تھی، لیکن وہ صرف نام کرنے کو کھڑے کھڑے دعوت گاہ میں ہو لیے تھے۔ سارا انتظام اور صرفہ شمس الدین احمد خان نے کیا تھا۔ دعوت میں ولیم فریزر کو بلایا گیا تھا، لیکن وہ شریک نہ ہوا۔ وزیر خانم کی بھی شرکت کہیں نہیں ہوئی، لیکن شادی کے بعد دولہا دلہن اس سے ملنے اور دعائیں لینے چاندنی چوک کے گھر پر حاضر ہوئے تھے۔ میاں سے نہ بننے کی وجہ سے بنیادی بیگم نے شوہر سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ شرف الدولہ غلام حسین خان نے کچھ املاک ان کے نام کر کے زین العابدین خان کی پرورش و پرداخت بھی انہیں سونپ دی تھی۔ ایسی صورت میں زین العابدین خان کی تعلیم اور چونکہ وہ دائم المرض تھے، ان کا علاج معالجہ دونوں ہی ناقص رہے۔ لیکن زین العابدین خان نے وہابی صلاحیت کی بنا پر فارسی میں بہت اچھی اور عربی تاریخ و حیت و فلسفہ میں معمولی استعداد حاصل کر لی تھی۔ انہوں نے اپنا تخلص عارف اپنی ماں کے دادا نواب عارف جان کے نام پہ اختیار کیا تھا، اور امراؤ بیگم کے توسط سے فن شعر میں مرزا اسد اللہ خان کے شاگرد بہت نوعمری میں ہو گئے تھے۔ حالانکہ زین العابدین خان سے شمس الدین احمد کی بہن کا رشتہ زیادہ تر ان کی آپسی اور قدیمی قرابت داریوں کی بنا پر تھا، داماد کی دنیاوی جاہ و ثروت کی بنا پر نہیں، لیکن یہ توقع ضرور تھی کہ زین العابدین خان کو فیروز پور، جھرکا اور لوہاروں کے علاقہ جات سے کچھ نہ کچھ املاک مل ہی جاویں گی، اور زین العابدین خان عارف کو ماہانہ وظیفہ قدیم کے اوپر دیگر مالی تمتع بھی بہم رہے گا کہ اب تو بھرنے کے لیے 1 سے 2 پیٹ تھے، اور اللہ نے چاہا تو اولادیں بھی ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر نئی گرہستی کے خرچ، اور وہ بھی امیرانہ خرچ کے لیے روپیہ درکار تھا۔ ایک بہن کو بیاہ کر شمس الدین احمد خان ایک بڑے فرض سے عہدہ برا ہو گئے تھے، اور انہیں امید تھی کہ دوسری کے بھی سر صحرا باندھنے کا افتخار و سعادت انہیں بہت جلد نصیب ہوگا۔ شمس الدین احمد کو یہ توقع تو نہ تھی کہ ولیم فریزر ان سے کینہ توزی نہ کرے گا اور پرانی باتیں بھول جائے گا۔ ریاست کے انتظامی امور میں چھوٹی موٹی رخنہ اندازیاں کمپنی بہادر کی طرف سے ہوتی رہتی تھیں۔ ولیم فریزر چونکہ گورنر جنرل بہادر کا ایجنٹ دربار دہلی ہونے کے ساتھ ساتھ دہلی کا کمشنر بھی تھا، اور کمشنری کے ناطے اس کے اختیارات و دیوانی و فوجداری اور ممالک کے زیر نگرانی میں بہت وسیع تھے، اس لیے اسے شمس الدین احمد کو زک پہنچانے، خفیف کرنے اور ان کے کاموں میں رکاوٹ ڈالنے کے مواقع بکثرت ملتے رہتے تھے۔ دوستوں کی محفلوں میں اب ان کی ملاقات نہ ہوتی تھی،
کیونکہ شمس الدین احمد کسی ایسی جگہ نہ جاتے تھے جہاں ولیم فریزر کی موجودگی کا امکان ہو۔ فرنگیوں کے بڑے دن پر شمس الدین احمد البتہ فریزر کے یہاں جانے اور اس کی ملاقات اور ڈالی پیش کرنے پر مجبور تھے۔ عام طریقے کے خلاف فریزر کی طرف سے جوابی ڈالی بہت معمولی ہوتی تھی، لیکن شمس الدین احمد اسے قبول کرنے پر مجبور تھے۔ نواب مرزا 3 سال کے ہو گئے اور ان کی سالگرہ بڑے چاؤ اور ارمان سے منائی گئی۔ اس کے ساتھ ہی نواب شمس الدین احمد اور پھر وزیر خانم کی زندگیوں میں طرح طرح کے اختلال، تلاطم اور آشوب پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ اول تو لگتا تھا کہ یہ معمولی باتیں ہیں، کسی بات کا اثر دیر پا یا کچھ زیادہ نقصان دہ نہ ہوگا، لیکن ایک کے بعد ایک شدائد پہلے سے بھی سختر ہوتے گئے۔ سب سے پہلے تو شمس الدین احمد خان کی نو بیاہتہ بہن نواب بیگم یعنی زین العابدین خان عارف کی بیوی بیمار رہنے لگی۔ کئی ہفتے بعد تشخیص ہوئی کہ انہیں پیڑو کی تپِ دق ہے۔ شادی کے دوسرے ہی مہینے انہیں استقرار حمل ہو گیا تھا اور اب زچہ کی جسمانی کمزوری کے سبب بچے کی جان کو ڈر تھا، یا اس سے بدتر امکان تھا کہ دق کا اثر ہونے والے بچے پر بھی ہو جائے اور وہ معذور یا عیبدار پیدا ہو۔ دوسری مشکل یہ تھی کہ نواب بیگم کی ہڈیاں، بالخصوص پیڑو کی ہڈیاں شکست پذیر اور بھربھری ہو رہی تھیں۔ خوف تھا کہ بچے کی ولادت دونوں کے لیے موت کا سامان لے کر آئے گی، اور یہی ہوا۔ ابھی نواب بیگم کو 7واں مہینہ تھا کہ انہیں درد لگے اور جریان خون شروع ہو گیا۔ 24 گھنٹے کی خون افشانی اور درد ذہ میں نہ بچہ سلامت رہا اور نہ ماں کی جان بچ سکی۔ اس وقت نواب بیگم کی عمر بمشکل 18 سال تھی۔ باقی آئندہ۔